بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طالبان علوم نبویہ، گلستہ کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کس از متعلقان سے ہے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کس از متعلقان منش بر حسب واقعہ مطلع گردانید کہ فلا عزم کردہ است و نیت جزم۔ پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اس کو میرے متعلقین میں سے کسی نے اصل واقعے پر مطلع کیا کہ فلا عزم کردہ است، کہ فلاں نے ارادہ کر لیا ہے، و نیت جزم، اور پختہ ارادہ کیا ہے۔ ہر ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں۔ کسے، یہ اصل لفظ کس ہے، اس میں یا نکرہ لگا دی گئی ہے، تو معنی کوئی شخص یا ایک شخص۔ از کا معنی سے، متعلقان یہ جمع ہے متعلق کی۔ اس کو آپ جو ہے عربی نہ سمجھیں، یہاں پر یہ چونکہ یہ لفظ فارسی میں استعمال ہے، فارسی کتاب میں، تو یہاں پر اس کو ہم جمع مانیں گے۔ الف نون یہ یہاں پر جمع کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ عربی ہے کہ جہاں عربی میں الف نون لگا کر تثنیہ بناتے ہیں، لیکن فارسی میں الف نون لگا کر جمع بناتے ہیں۔ تو متعلق کو جمع بنایا گیا فارسی میں الف نون لگا کر، جمع متعلقان متعلقین کے معنی میں۔ منش، من یہ من میرے، اور شین یہ شین مفعولی اس کو، بر کا معنی پر، حسب کا معنی مطابق موافق، اصل واقعہ کہانی قصہ، مطلع اس میں مفعول، اطلاع سے باب افتعال خبر دینا، اطلاع دینا، گردانید فعل ماضی مطلق مثبت معروف، گردانیدن مصدر سے انیدن لگا کر متعدی بنایا گیا ہے۔ فلا عزم، عزم کا معنی ارادہ، اور کردہ است کیا ہے، یہ جو ہے ماضی قریب، فعل ماضی قریب مثبت معروف، کیونکہ ہا است لگا کر ماضی قریب بناتے ہیں تو وہی ماضی قریب ہے۔ و نیت جزم، اور پختہ ارادہ، نیت ارادہ اس کی جمع نیات آتی ہے، جزم کا معنی آتا ہے پختہ۔ ایک بار ترجمہ پھر سے دیکھ لیں۔ میرے متعلقین میں سے کسی نے اس کو اصل واقعے پر مطلع کیا کہ فلاں نے ارادہ کر لیا ہے اور پختہ ارادہ کیا ہے کہ بقیت عمر معتکف نشیند، کہ باقی عمر اعتکاف میں بیٹھے گا، وہ خاموشی گزینت اور خاموشی اختیار کرے گا۔ بقیت منا باقی، عمر عمر، بقیت عمر باقی عمر، نشیند معتکف، یہ معتکف اعتکاف بر وزن افتعال، باب افتعال سے اعتکاف، ٹھہرنا، ایک جگہ رکنا، اسی سے معتکف اس میں فاعل کا صیغہ، ٹھہرنے والا، ایک جگہ رکنے والا۔ نشیند نششتن مصدر سے، نشیند فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد غائب ہے، نشیند بیٹھے گا۔ خاموشی گزینت، اور خاموشی اختیار کرے گا، تو گزینت گزیدن مصدر سے اختیار کرنا، کہ بقیت عمر معتکف نشینت، کہ باقی عمر اعتکاف میں بیٹھے گا اور خاموشی اختیار کرے گا۔ تو نیز اگر توانی سر خیش گیر و مجانبت پیش، تجھ سے بھی اگر ہو سکے تو اپنا خیال کر اور کنارہ کشی اختیار کر۔ تو
اس سے مراد تو ہی، نیز کا معنی بھی، اگر، توانی توانستن مصدر سے سکنا، توانی فعل مضارع مثبت ہے، معروف ہے، اور پھر واحد حاضر کا صیغہ، سر خیش، سر کا معنی کبھی سردار آتا ہے، اور سر کا معنی کبھی خیال، دھیان، اور پھر اسی طرح سر اس کو بھی بولتے ہیں جو انسان کا سر ہوتا ہے، یا کسی بھی جو ہے جانور کا سر ہو اس کو بھی سر بولا جاتا ہے۔ خیش کا معنی اپنا گیر فعل امر ہے، گرفتن مصدر سے پکڑنا، لینا۔ وہ مجانبت پیش، واو عاطفہ اور کے معنی میں مجانبت بر وزن مفاعلت، تو یہ جو ہے مفاعلت کے وزن پر مجانبت، کنارہ کش ہونا، کنارہ کشی اختیار کرنا، اور اسی سے جانب جو ہے، جانب کنارے کو بولا جاتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ اس جانب ہو جا، مطلب اس کنارے ہو جا، اور مجانبت کنارہ کشی اختیار کرنا، کنارہ کش ہو جانا۔ پیش معنی سامنے، آگے، تو تجھ سے بھی اگر ہو سکے تو اپنا خیال کر اور کنارہ کشی اختیار کر، کنارہ کشی اختیار کر۔ گفتہ، اس نے کہا، بعزت عظیم و صحبت قدیم، کہ دم بر نیارم و قدم بر ندارم، اس نے کہا کہ عظمت والے خدا کی عزت کی قسم اور پرانی صحبت کی قسم کہ دم میں نہیں لوں گا اور نہ میں تلوں گا۔ گفتہ جو ہے، گفتہ یہ اصل میں گفت ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد غائب ہے، اس میں الف تحسین کے لیے لگایا گیا ہے۔ اس نے کہا، گفتن مصدر سے کہنا، بولنے کے معنی میں، اسی گفتن سے گفت ہے۔ بعزت با قسمیہ ہے، اور عزت معنی عزت، اور عظیم عظمت والا، واو عاطفہ اور کے معنی میں صحبت ساتھ رہنا، ساتھ ہونا، صحیح یصحب باب سمیعہ سے۔ قدیم پرانے کے معنی میں، اسی کے مقابل جدید آتا ہے۔ دم بر نیارم، دم سے مراد دم بولا جاتا ہے، میں دم نہیں لوں گا، کبھی مطلب ہوتا ہے کہ میں سانس نہیں لوں گا، میں دم نہیں لوں گا، کبھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سکون اور آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ دم بر نیارم، بر نیارم یہ بر آوردن سے باہر لانا، آوردن معنی باہر آنا، آوردن لانے کے معنی میں، اور بر آوردن کا معنی ہوتا ہے باہر لانا، اسی سے بر نیارم میں باہر نہیں لاؤں گا۔ فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد متکلم، کہ دم بر نیارم، میں دم نہیں لوں گا۔ وقدم بر ندارم، وقدم بر ندارم جو ہے داشتن مصدر سے رکھنے کے معنی میں، ندارم میں نہیں رکھوں گا، تو بر ندارم میں باہر نہیں رکھوں گا، قدم قدم، تو دم بر نیارم و قدم بر ندارم، میں دم نہیں لوں گا اور نہ میں قدم باہر رکھوں گا، نہ یہاں سے ٹلوں گا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ترجمہ پھر سے دیکھیں، اس نے کہا کہ خدا کے عظمت والے خدا کی عزت کی قسم اور پرانی صحبت کی قسم کہ میں دم نہیں لوں گا اور نہ یہاں سے میں ٹلوں گا، مگر آگے کہ سخن گفتہ شود بعادت معلوف و طریق معروف، مگر جس وقت، آگے مانا جس وقت، پورا ترجمہ ہوگا مگر اس وقت جب کہ سخن من بات گفتہ شبد کہی جائے، مگر اس وقت
کہ جب بات کہی جائے بعادت معلوف پسندیدہ عادت کے مطابق و طریق معروف اور مشہور طریقے کے مطابق. تو سخن من بات گفتہ، یہ گفتہ شود بات کہی جائے جو ہے. پھر اسی طرح بعادت معلوف، معلوف من پسندیدہ، طریق طریقہ، اور طریق کا معنی راستہ بھی آتا ہے، معروف کا معنی مشہور. مگر اس وقت کہ جب بات کہی جائے پسندیدہ عادت اور مشہور طریقے کے مطابق، کہ آزردنے دل دوستا جہل است، آزردنے دل دوستا جہل است، کہ دوستوں کے دلوں کو دکھانا ستانا یہ بے وقوفی ہے. وکفارت یمین سہل، اور قسم کا کفارہ ادا کرنا یہ آسان ہے. آزردن مصدر ہے ستانے کے معنی میں، دل دوستاں، دوستوں کا دل، دوست کی جمع دوستاں الف نون لگا کر بنایا گیا. اور جہل بے وقوفی، نادانی، جاہلی. و کفارت یمین، یمین قسم کو بولا جاتا ہے، اور کفارت یمین قسم توڑنے کا بدلہ، کفارہ بدلہ دینا، کفارہ دینا، فدیہ دینا. سہل کا معنی آسان، کہ دوستوں کے دلوں کو دکھانا یہ بے وقوفی ہے، اور قسم کا کفارہ دینا یہ آسان ہے. خلاف راہ ثواب است وعکس رائے اولی الالباب، کہ درست راستے کے خلاف اور عقل مندوں کی رائے کے برعکس ہے. خلاف مخالفت، خلاف. راہ کا معنی راستہ، ثواب معنی درست، عکس الٹا، برعکس. رائے اولی الالباب عقل مند لوگ، عقل مند لوگ. الباب یہ لبن کی جمع ہے، مغز والے، عقل والے، الباب. اور اولی سے مراد جو ہے یہ ذو کی جمع غیر لفظ ہے، اولی الالباب. تو اولی کا معنی والا، الالباب یعنی عقل عقل. تو اولی الالباب پورا ملا کے عقل مند لوگ. وعکس رائے اولی الالباب، اور عقل مند لوگوں کی رائے کا برعکس ہے. تو درست راستے کے خلاف اور عقل مند لوگوں کے رائے کا برعکس ہے. ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. ذوالفقار یہ وہ تلوار ہے کہ جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی. اسی تلوار کو ذوالفقار کہا جاتا ہے. علی سے مراد حضرت علی صحابی رسول خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. در من میں، نیام من میان، و زبان سعدی در کام، اور سعدی کی زبان تالو میں. تو لفظ زبان ہے، زبان نہیں ہے. سعدی سے مراد حضرت شیخ سعدی. در من کام، در من میں، اور کام من تالو. ٹھیک ہے. علی کی تلوار ذوالفقار میان میں، اور سعدی کی زبان تالو میں. آگے دیکھیں قطعہ. زباں در دہان خرد مند چیست، کلید در گنج صاحب ہنر. زباں عقل مند کے منہ میں کیا ہے؟ زباں عقل مند کے منہ میں چیست کیا ہے؟ کلید در گنج صاحب ہنر، ہنر مند کے خزانے کی، دروازے کی چابی. زباں سے مراد زبان، در من میں، دہان کا معنی منہ، اور دہان خرد مند اضافت ہے، عقل مند کا منہ. خرد مند، عقل مند. چیست کیا ہے؟ کلید بولا جاتا ہے چابی کو، کنجی کو. در سے مراد یہاں پر دروازہ ہے، اور گنج من خزانہ، صاحب ہنر، ہنر مند. زبان عقل مند کے منہ میں کیا ہے؟
ہنرمند کے خزانوں کے دروازے کی چابی۔ چون در بستہ باشد چہ داند کسے کہ جوہر فروش است یا پیلور۔ چون مانا جب، در سے مراد یہاں دروازہ، جب دروازہ بند ہو تو چے دانت کسے کوئی شخص کیا جانے کہ جوہر فروش است یا پیلور، کہ موتی بیچنے والا ہے یا ریشم بیچنے والا۔ چومن جب، در کا معنی دروازہ، اور بستہ یہ بستن مصدر سے بستہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم پورا ملا کے کہیں بستہ باشد، یہ تو یہ ماضی احتمالی بنتا ہے، کیونکہ باشد لگا کر ماضی احتمالی بنایا جاتا ہے۔ ویسے باشد، بستہ باشد، بندہ ہوا ہوگا، بندہ ہوا ہو۔ جب دروازہ بندہ ہوا ہو، چے دانت کسے، چے منع کیا، اور دانت یہ دانستن مصدر سے جاننے کے معنی میں، اسی سے دانت فعل مضارع معروف مثبت صیغہ واحد غائب، کسے کوئی شخص، جوہر کا معنی موتی، اور فروش بیچنے والا، یہ فروشیزن مصدر سے بیچنے کے معنی میں، اس میں فاعل سماعی ہے۔ پیلور کا معنی آتا ہے ریشم بیچنے والا، ریشم بیچنے والا، شیشہ بنانے والا، شیشہ بنانے والا۔ اسی طرح عطار کو بھی پیلا ور بولا جاتا ہے، عطر بیچنے والا۔ جب دروازہ بند ہو تو کوئی شخص کیا جانے کہ موتی بیچنے والا ہے یا ریشم بیچنے والا۔ قطعہ، اگرچہ پیش خیرت مند خاموشی ادب است، بوقت مصلحت آبہ کہ در سخن کوشی۔ اگرچہ عقل مند کے سامنے خاموشی، خاموش رہنا ہی ادب ہے، بوقت مصلحت آبہ، مصلحت کے وقت یہی بہتر ہے کہ تو بات کرنے میں کوشش کرے۔ اگرچہ، پیش کا معنی سامنے، خرد مند عقل مند، اور خاموشی خاموش رہنا، ادب است ادب ہے، بوقت مصلحت، مصلحت کے وقت، اضافت اس میں مرکب اضافی ہے، اور آبہ یہی بہتر ہے، بہ معنی بہتر، اور ایک باہ کا معنی باہ آتا ہے، اس کا معنی ساتھ آتا ہے۔ در منع میں، سخن منع بات، کوشی کوشیدن مصدر سے کوشش کرنا، کوشی تو کوشش کرے۔ دو چیز، تو پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اگرچہ عقل مند کے سامنے خاموش رہنا ہی ادب ہے، لیکن مصلحت کے وقت یہی بہتر ہے کہ تو بات کرنے میں کوشش کرے۔ دو چیز تیرہ عقل است، دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی۔ دو چیز عقل کے ہلکا پن کی دلیل ہے، دم فرو بستن، خاموش رہنا بولنے کے وقت، اور بولنا خاموشی کے وقت۔ دو چیز، تیرہ بولا جاتا ہے ہلکا پن، خرابی، تو تیرہ عقل، عقل کے ہلکا پن کی دلیل، عقل کے خراب ہونے کی دلیل۔ اور دم فرو بستن کا معنی خاموش رہنا، بوقت گفتن بولنے کے وقت، گفتن مصدر ہے، اور وہ گفتن بوقت خاموشی، اور بولنا خاموشی کے وقت۔ تو ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ دیکھیں۔ دو چیز عقل کے ہلکا پن کی دلیل ہے، خاموش رہنا بولنے کے وقت، اور بولنا خاموش رہنے کے وقت۔ بالجملہ حاصل کلام یہ ہے، فی الجملہ حاصل کلام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زباں از مکالمت او در کشیدن
قوت نداشتم، حاصل کلام یہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے میں زبان کو روکنے میں طاقت نہیں رکھ سکا۔ زبان مکالمت گفتگو کرنا، بات کرنا مفاعلت کے وزن پر، اور کشیدن بند کرنا، روکنا، کھینچنا، قوت طاقت، نداشتم داشتن مصدر سے، نداشتم میں نے نہیں رکھا، فعل ماضی مطلق منفی معروف صیغہ واحد متکلم۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنے سے میں زبان میں روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکا۔ وروی از محادثت بگردانیدن و مروت ندانستم، اور چہرہ گفتگو کرنے سے پھیرنے میں انسانیت نہیں جانا۔ رو یہ چہرہ، ازمنت سے، محادثت گفتگو کرنا، محادثہ گفتگو کرنا، بات کرنا، گردانیدن پھیرنے کے معنی میں متعدی ہے، مروت انسانیت، ندانستم فعل ماضی مطلق منفی معروف صیغہ واحد متکلم، دانستن سے، دانستم پھر اسی میں نہ لگا دی تو ندانستم میں نے نہیں جانا، اور چہرہ گفتگو کرنے سے پھیرنا میں نے انسانیت نہیں جانی، انسانیت نہیں سمجھی۔ کہ یار موافق بود و محب صادق، کہ وہ مجاز کے موافق دوست تھا اور سچی محبت کرنے والا تھا۔ یار، دوست، موافق، مطابق، بود بودن سے ہونا، رہنے کے معنی میں، بود فعل ماضی ہے یہاں پر، محب صادق سچی محبت کرنے والا، کہ وہ مزاج کے موافق دوست تھا اور سچی محبت کرنے والا تھا۔